سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کے بعد اب ہم آپ کو سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کے بارے میں بتاتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی ہیں۔ یہ اپنی کنیت ہی سے مشہور ہیں، الگ کوئی نام معروف نہیں۔ اپنی بہنوں کی طرح انہوں نے بھی اپنی والدہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی پرورش پائی، تربیت حاصل کی، جوانی کو پہنچی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اپنی والدہ اور بہنوں کے ساتھ ایمان لے آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، ہجرت تک مکے میں رہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے آپ نے ان کا نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے کر دیا تھا، لیکن رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اعلان نبوت کے بعد اسلام دشمنی کی بنیاد پر ابو لہب نے بیٹے کو مجبور کیا کہ انہیں طلاق دے دو۔ اس نے طلاق دے دی۔ اللہ تعالیٰ کو یہی منظور تھا کہ یہ پاک بیبیاں ان ناپاک مشرکین کے گھر نہ جائیں۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے کو یہ صدمہ دین کی خاطر پہنچایا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ غزوہ بدر کے بعد سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا وفات پا گئیں۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ پر ان کی وفات کا بہت اثر تھا، نہایت غمگین رہتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس درجے مقموم دیکھا تو فرمایا، اے عثمان، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی دوسری بیٹی تیرے نکاح میں دے دوں۔ جو مہر رقیہ کے لیے مقرر ہوا تھا اتنا ہی ام کلثوم کا مہر ہو۔ اس سلسلے میں ایک روایت یہ ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی صاحبزادی سیدہ حفصہ رضی اللہ عنہا کا پہلا خاوند فوت ہو گیا، اور ادھر سیدنا عثمان کی زوجہ محترمہ فوت ہو گئی، تو سیدنا عمر نے سیدہ حفصہ کے نکاح کے لیے سیدنا عثمان کو پیشکش کی، لیکن سیدنا عثمان نے نکاح سے معذرت کر لی۔ اس پر سیدنا عمر نے افسوس کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جو شخص حفصہ کو اپنے نکاح میں لے گا وہ عثمان سے بہتر ہوگا، اور عثمان جس عورت سے نکاح کریں گے وہ حفصہ سے بہتر ہوگی۔ چنانچہ اسی فرمان کے مطابق سیدہ حفصہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح فرمایا، اور سیدہ ام کلثوم کا نکاح سیدنا عثمان سے ہوا۔ اس طرح سیدنا عثمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوہرا داماد ہونے کا شرف حاصل ہوا، اور یہ شرف پوری دنیا میں کسی کو نہیں ملا۔ کسی نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے دنیا کے کسی شخص کے نکاح میں نہیں آئیں۔ ایک اور بڑا اعزاز سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے حصے میں یہ آیا کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے ان کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا۔ اس سلسلے میں انہیں ذو النورین کا لقب ملا، یعنی دو نوروں والا۔ یہ نکاح ربیع الاول 3 ہجری میں ہوا۔ چند ماہ بعد یعنی جمادی الاخری میں رخصتی ہوئی۔ ام کلثوم کے ہاں سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ سے کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ جب تک سیدہ رقیہ اور ان کے بعد سیدہ ام کلثوم عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں رہیں، انہوں نے اور کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اس سلسلے میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی تھا۔ بھلا وہ اس بات کو کیسے پسند فرماتے کہ ان کے کسی اقدام سے سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کو رنج پہنچتا، اور اگر انہیں رنج پہنچتا تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوتی، اور یہ بات سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو کسی قیمت پر گوارا نہ تھی۔ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا عمدہ لباس پہنتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم خاص انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ام کلثوم رضی اللہ عنہا پر ایک بیش قیمت چادر دیکھی، وہ ریشم کی دھاریوں سے بنی ہوئی تھی۔ ظاہر ہے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے تاجر تھے، خوشحال تھے، ان حالات میں ان کی زوجہ محترمہ اچھا لباس پہن سکتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیٹی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال بھی آپ کی زندگی میں ہوا۔
चुनाचे माह शाबान 9 हिजरी में सफर आखिरत पर चली गईं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 बेटियों और साहिबजादों का आपकी जिंदगी में इंतकाल कर जाना अजीब इत्तिफाकात कुदरत में से है। इन हालात में आपका गमगीन होना इंसानी तकाजों के ऐन मुताबिक था, लेकिन अंबियाए किराम अल्लाह ताला के फरमान के मुताबिक बहुत साबिर और शाकिर हुआ करते हैं। अपनी उम्मत को भी सब्र और बर्दाश्त की तालीम देते हैं। 3 बेटियों और साहिबजादों की वफात के बाद अब सिर्फ सैयदा फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा जिंदा थी। देखा जाए तो उम्मत के लिए तस्कीन और तसल्ली का एक नादिर नमूना कायम किया गया था। उम्मत को बता दिया गया कि जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी औलाद के मामले में ये सूरत पेश आई कि एक साहिबजादी के सिवा कोई औलाद जिंदा न रही, तो अगर हमारे लिए ऐसी सूरत हो तो हमें भी सब्र और हौसले से काम लेना चाहिए, अल्लाह की रिजा में राजी रहना चाहिए। अल्लाह ताला का इरशाद है, लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसनह, यानी तुम्हारे लिए अल्लाह के रसूल में बेहतरीन नमूना है। जब सैयदा उम्मे कुलसूम रजी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया तो सैयदना उस्मान रजी अल्लाह अन्हो बहुत गमगीन हुए। इन हालात में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तस्कीन के लिए फरमाया, अगर मेरे पास कोई और बेटी होती तो मैं उसे भी उस्मान के निकाह में दे देता। एक दूसरी रिवायत में है कि आपने फरमाया, अगर मेरे यहाँ 10 बेटियां होती तो मैं एक के बाद दीगरे उस्मान के निकाह में दे देता, यानी उस्मान के होते हुए मैं किसी को तरजीह न देता। सैयदा उम्मे कुलसूम को सैयदा सफिया बिनते अब्दुल मुत्तलिब, सैयदा अस्मा बिनते उमैस और उम्मे अतिया अंसारिया रज़ी अल्लाह अन्हुन्ना ने गुस्ल दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के बारे में हिदायत फरमाई कि बेरी के पत्ते वाले पानी से 5 या 7 बार गुस्ल दें, फिर काफूर की खुशबू लगाएं, इसके बाद मुझे इत्तला दें। लिहाजा इसी तरह किया गया। जब आपको इत्तला दी गई तो आपने कफन वाले कपड़े इस तरह पकड़ाए, पहले एक चादर, फिर एक कमीज, फिर एक ओढ़नी, इसके बाद एक और बड़ी चादर जिसमें तमाम जिस्म को लपेट दिया गया। इस तरह सैयदना उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा को कफन दिया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नमाज जनाजा पढ़ाई, फिर उन्हें जन्नतुल बकी में लाया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र के करीब बैठ गए। सदमे की वजह से कब्र में नहीं उतरे। सैयदना अली, सैयदना फजल बिन अब्बास और सैयदना उसामा बिन जैद रज़ी अल्लाह अन्हुम कब्र में उतरे। सही बुखारी में है, सैयदना अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा की कब्र पर तशरीफ फरमा थे और आपकी आंखों से शिद्दत गम से आंसू जारी थे। अल्लाह ताला की इन पर 1000 रहमतें नाजिल हों।